अस्सलाम वालेकुम मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 22 सूरत-उस-सबा की आयत नंबर 28 ता 36 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम स्वादिकीन। कुल लकुम मिआदु यौमिन ला तस्तखिरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लन नुमिन बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वलो तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम यर्जिउ बअदुहुम इला बअदिनिल क़ौल। यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बाद इज़ जाकुम बल कुन्तुम मुजरिमीन। वक़ाल अल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मक्रुल लैलि वन्नहारि इज़ तामुरूनना अन नकफुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा वअसर्रुन्नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब वजअलनल अग़लाल फ़ी अअनाक़िल लज़ीना कफ़रू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून।
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو اور نہ آگے بڑھ سکو۔ اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھیں، اور کسی طرح تو دیکھے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دبے تھے، ان سے کہیں گے جو اونچے کھینچتے یعنی کہ بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے، کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھینچتے تھے، بلکہ رات دن کا فریب تھا، جب کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں، اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا، اور ہم نے توق ڈالے ان کی گردنوں میں جو منکر تھے، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں یعنی کہ امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہوتا نہیں۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تسلسل سے تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطہ میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہو یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں، اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا، اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ کے جو تمام جن و انس کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔
سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی، کافروں کو اس کے عدل کا، اور اپنے جہل کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی قیامت کا وعدہ، یعنی اگر تم مہلت چاہو تو تاخیر ممکن نہیں، اور اگر جلدی چاہو تو تقدم ممکن نہیں۔ بہر تقدیر اس وعدے کا اپنے وقت پر ہونا۔ توریت و انجیل وغیرہ یعنی تابع اور پیرو تھے، یعنی اپنے سرداروں سے، اور ہمیں ایمان لانے سے نہ روکتے، یعنی تم شب و روز ہمارے لیے مکر کرتے تھے اور ہمیں ہر وقت شرک پر ابھارتے تھے۔ دونوں فریق تابع بھی اور متبوع بھی، پیرو بھی اور ان کے بہکانے والے بھی، ایمان نہ لانے پر جہنم کا، خواہ بہکانے والے ہوں یا ان کے کہنے میں آنے والے، تمام کفار کی یہی سزا ہے، دنیا میں کفر اور معصیت۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ کفار کا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال و اولاد کے غرور میں انبیاء کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔ شان نزول: دو شخص شریک تجارت تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اس سے حضور کا مفصل حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباع نہیں کیا۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا، اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا، مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اور معلوم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور آپ نے احکام اسلام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں، اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا، پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے، یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جب دنیا میں ہم خوشحال ہیں تو ہمارے اعمال و افعال اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے، اور ایسا ہوا تو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ ثواب آخرت کو معیشت دنیا پر قیاس کرنا غلط ہے۔ بطریق ابتلاء و امتحان تو دنیا میں روزی کی کشائش رضائے الہی کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی اس کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ کبھی گناہ گار پر وسعت کرتا ہے، کبھی فرما بردار پر تنگی، یہ اس کی حکمت ہے۔ ثواب آخرت کو اس پر قیاس کرنا غلط و بے جا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور ختم نبوت کے صدقے، آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اس قرآن پاک کے اس پروگرام سے ضرور خود بھی استفادہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے دوستوں کو ضرور اس کے ساتھ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی ان کو تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔